अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में खौफनाक लड़ाई को 5 रोज़ गुजर चुके हैं। इसराइली फोर्सेस और हमास के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 1000 से जायद इसराइली हलाक हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ 500 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। यह मामला 16 अक्टूबर को यहूदियों के मजहबी दिन पर शुरू हुआ, जब हमास की जानिब से इसराइली तनसीबात पर रॉकेट्स दागे गए, जिसके नतीजे में इसराइली फौजियों की भी हलाकतें हुई, इसराइल के फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा और फिर हमास की जानिब से इसराइली फौजियों को कैद भी किया गया। इस वक्त भी हमास की हिरासत में मुतअद्दिद इसराइली फौजी मौजूद हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बहस जारी है और लोग ये जानना चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जारी ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, इसका क्या नतीजा होगा। इस वक्त आलमी मंजरनामे पर सूरत हाल ये है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो फ़लस्तीन के साथ यकीनी तौर पर खड़े हैं और गुज़श्ता कई दहाइयों से ये मुतालबा आलमी ताकतों से कर रहे हैं कि मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को इंसाफ कब मिलेगा। फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी बहनें, फ़लस्तीनी माएँ जो इसराइली बम्बारमेंट का, इसराइली बम्बारी का निशाना बनते हैं, उनकी बस्तियों पर, उनकी आबादियों पर इसराइली फोर्सेस जब जी चाहे हमलावर हो जाते हैं और उनके ही इलाकों में जाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा, इस पर तो बात की जाती है, लेकिन ये जो मौजूदा इस वक्त शदीद इस वक्त झड़पें जारी हैं इसराइल और हमास के दरमियान, ये कहां पर जाकर रुकेंगी। इस वक्त अमेरिका का बयान भी सख्त आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, यूरोपीय यूनियन और जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हमेशा से इसराइल के साथ खड़ी रही है, वो तो इस पर हमास को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम ममालिक में भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 6 अक्टूबर को हुआ क्या था। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साबिर यम साहब, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमास तंजीम के तर्जुमान डॉक्टर खालिद क़ुदूमी साहब। डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे मौजूदा सूरत हाल जानना चाहूँगा फ़लस्तीन की। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखसार भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और बातचीत कर रहे हैं। आवाम तक एक सच को फैलाने के लिए आपकी कोशिशों की मैं तहसीन करता हूँ। देखिए, एक बात तो हमें इस आपके मीडिया के जरिए से लोगों तक ये बतानी चाहिए कि इस वक्त जो ये गुज़िश्ता 5 दिनों से जो ये मामला तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के नाम से शुरू हुआ है, ये कोई किसी ग्रुप या किसी ज़ायनिस्ट एंटिटी के दरमियान कोई लड़ाई का मसला नहीं है। ये एक हमास है जो इस्लामी मदामती तहरीक है, सियासी ग्रुप है, वहां पर सियासत में भी है। इस तरह जहाद इस्लामी है, अल कसाम ब्रिगेड है, अल कुछ, ये सारे मदामती ग्रोह हैं। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, ये एक यूनाइटेड एफर्ट है और ये किसी ग्रोहों की लड़ाई नहीं है, ये बल्कि पूरे फलस्तीनी अवाम की लड़ाई है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आए, 1-2 महीने पीछे चले जाएं, तो जनीन कैंप आप देखें। जनीन कैंप में कौन सी जो है ना, वहां पे वो ग्रुप की लड़ाई थी, अवाम लड़ रहे थे। तो इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो फलस्तीन है, फलस्तीन के अवाम की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई क्यों है, इसका भी पस मंजर हमें पता है कि 100 साल तारीख है कि फलस्तीन के ऊपर एक गासिबाना तसल्लुट है। 1917 में जब से बैलफोर डिक्लेरेशन आया, उस वक्त से अब तक 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फलस्तीनी महकूम है, फलस्तीनियों पर जुल्म है, तशद्दुद है, जबर है, उनको घरों से निकाला गया है, उनकी जमीनों पर कब्जा है, उनको वापस आने का राइट नहीं है। वो गजा को आपने जेल बना दिया हुआ है 2007 से, अब 16 साल हो गए हैं, ठीक है ना, महसूर कर दिया हुआ है। तो ये बदतरीन मुजालिम है। खवातीन को बरहना करके सड़कों पर घुमाना, जेलों में डाल देना। आज के दिन तक 400 फलस्तीनी बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 8 साल से कम है, 10 साल तक की हैं, ये सारे के सारे वहां उनकी जेलों में कैद हैं। इन्होंने क्या जुर्म किया है? तो जब इतना जुल्म आप कहीं पर करते हैं, इतनी बर्बरियत करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो ये जो अवाम है, ये उनका राइट है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करें। तो ये बात यहाँ पर ये है कि ये पूरे फलस्तीनियों की लड़ाई है। और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि फलस्तीनियों की लड़ाई है, बल्कि अच्छा ये डॉक्टर साबिर फलस्तीनी साहब, भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि इस ये वक्त जो पूरी मुस्लिम उम्मा की वो इज्जत और शराफत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वॉर जोन है, क्या ये जंग पूरे फलस्तीन में अब फैल चुकी है या गजा के इलाके तक महदूद है? देखें, ये जो जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये तो वो गजा से जाहिरी तौर पे वहां से लॉन्च हुआ है और उन्होंने बाकायदा उसको ऑपरेट किया है वहां से। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप अगर 1-2 महीने पिछले हालात देखें, तो मकबूजा बैतुल मकदस का इलाका, अल खलील का इलाका, खान यूनुस का इलाका, जनीन कैंप का इलाका, ये सारे मुजाहमत कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा, वहां पर जो है वो जदोजहद चल रही है, रोजाना की बुनियाद पर
वहां पर चीजें जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही है। वो ऐसा नहीं कि कोई ये एक दिन की स्टोरी है और 2 महीने की स्टोरी है, बल्कि ये मुसलसल मुतवातिर वाकयात हैं जो मुसलसल हो रहे हैं। और इस जो ऑपरेशन का भी जो बुनियाद है वो भी मैं आपको बताता हूँ आपके सुनने वालों के लिए, कि इसराइल जो हमारे पास जो इतलात हैं, जो हमारे जो मदाहमती गिरोहों की जानिब से, उनके मुताबिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो ये थी कि इसराइल गजा के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रहा था। एक इतना बड़ा ऑपरेशन कि जिसके जरिए वो चाहता था कि पूरे गजा को एक दफा वाइप आउट कर दे और पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर ले। आपको याद है नेतन्याहू ने अभी कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एक न्यू मिडल ईस्ट का मैप शो करते हुए दिखाया था जिसमें फलस्तीन का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग को इन्होंने स्ट्रेटेजिकली फेल कर दिया। इन्होंने उस प्लानिंग के अगेंस्ट में उतनी ही बड़ी प्लानिंग करके, उतना ही बड़ा एक यानी एक ग्रेट टाइप का एक जो है काम करके, अनबिलीवेबल है, ये ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो इस वक्त जो इन्होंने काम किया है उसने इसराइल के मंसूबों को पीछे कर दिया है, इसराइल के तमाम उन जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया है जो वो पूरे फलस्तीन को वाइप आउट करना चाहता था। तो लिहाजा ये सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि मगरबी किनारे में भी अवामी मुज़ाहमत मौजूद है। और पिछले कई महीनों से अगर आप थोड़ी सी खबरें जमा करके आपके दायरन आपके इल्म में है, आपने वो देखी है कि किस तरह नौजवानों ने वहां पर मुज़ाहमत की है। इब्राहिम नाबलुसी, एक नौजवान जिसको फलस्तीनियों ने फलस्तीनी शेर का लकब दिया है। तो ये सारी मिसालें कोई एक दिन में नहीं हुई हैं, ये मुसलसल हैं। लिहाजा इस बात को जो कुछ कुछ लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, ये देखें, ये अमरीकी जबान है, ये दुश्मन की जबान है कि वो कहते हैं कि हमास ने ये काम कर दिया है, हमास ने ये काम कर दिया है। आप ये क्यों नहीं बताते कि इसराइल ने 100 सालों से वहां पर जो है ना सहूनियों ने फलस्तीनियों के साथ ये फला 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 एक पूरी चार्जशीट है, वो क्यों नहीं बताई जाती? अगर उसके जवाब में किसी ने अपनी जान बचाने के लिए, किसी ने अपनी इज्जत के लिए, आबरू के लिए, नामूस के लिए, मुझे आप बताएं, अगर हमारी नामूस पर, हमारी इज्जत पर कोई हमला करे तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या फिर हमें ब्लेम दिया जाएगा कि भाई आपकी नामूस पे हमला हुआ था, आपने क्यों वापस उसको वो जवाब दिया? तो ये नहीं होता है। ये बिल्कुल ही जो इखलाकियात हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नॉर्म्स हैं, ये उसके भी खिलाफ है। ये जो इंटरनेशनल थ्योरीज हैं, ये उसके भी खिलाफ है कि आप किसी एक को ब्लेम दे दें और वन साइडेड हो जाए। आपको दोनों साइड देखनी है, आपको ये देखना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर मस्जिद अक्सा जो किबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है, मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, वहां पर आप देखिए कि पिछले 1 महीने से मुसलसल उस मस्जिद अक्सा की तौहीन की जा रही है। अब डॉक्टर सारी उम्मत साबिर अबू खामोश है, मरियम साहब, अब सारे जिस तरह से हुक्मरान खामोश हैं। आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि 5 रोज तो गुजर चुके हैं इन झड़पों को, और पहले ये जो स्टार्ट हुआ हमास के रॉकेट्स दागने से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर अब इसराइल का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि वो मासूम, वो बेगुनाह और वो फलस्तीनी मुसलमान जिनका ना जंग से कोई ताल्लुक है और ना ही इस किस्म के किसी तंजीम से उनका ताल्लुक है, वो जो नुकसान उठाएंगे इसके नतीजे में, उसका अजाला कौन करेगा? सर, ये इस पर भी जरा बताएं। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जनाब अली कि ये जो सवाल हमारे माशरे में जन्म दिया जा रहा है, वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं सारे के सारे। वो जो शहीद हो रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, हम आपको अरेंज करवाते हैं, आप उन शहीदों के घर वालों से बात कीजिए। वो तो खुश है इन शहादतों पर, वो तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी की जंग है, इसमें ऐसी हजारों कुर्बानियां भी अगर हमें देना पड़ी तो हम देते रहेंगे। उनको तो इस चीज से कोई मसला नहीं है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में कुछ इसराइली नमकख्वारों के लिए है कि वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों को उछालते हैं, वो यहाँ पर बैठकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि शायद अमेरिका और इसराइल की खिदमत करके, मैं आपको बताऊं कि कुछ नहीं मिलेगा। आप इसराइल की चौकीदारी करें तल अवीव में बैठकर, उसने आपको बिल्कुल जो है ना वो जिल्लत और रुसवाई देनी है। अगर आप फलस्तीनियों का दिफा करेंगे, ये फलस्तीन का मसला एक ऐसी लकीर है, ये अल-कुद्स शरीफ, इसके बारे में कुरान मजीद में है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। ये जो बारकना है, इसकी बरकत यह है कि ये इंसानों को इज्जत बख्शता है, ये इंसानों को रुश्द देता है, और जो इसके खिलाफ खड़ा होता है ये उसको जिल्लत देता है, ये उसको रुसवा करता है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी, यानी हमास को क्यों ब्लेम दिया जा रहा है? क्या वो फलस्तीनियों, यानी क्या वो फलस्तीनी फलस्तीन में नहीं रह रहे? क्या उन पर पहले जुल्म नहीं हो रहा था? नहीं सर, क्या ब्लेम नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ माहितियों पर इस को सारी काम करने सूरत की हाल जरूरत में थी? डॉक्टर साहब एक सवाल ये जन्म लेता है, बिल्कुल ब्लेम नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में कहा कि मुस्लिम ममालिक तो सॉलिडेरिटी में है फ़लस्तीन के साथ,
اور آج سے نہیں جی کئی بالکل دہائیوں سے بالکل جو پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو انصاف ملنا چاہیے، جو ظلم و جبر ان پر ہو رہا ہے. ہم تو کشمیر کاز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بالکل اس مسئلے کو، وہاں پر بھی بالکل نہتے بالکل مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہو رہا ہے. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی یہ سوال درست اٹھا رہے ہیں کہ جو 16 اکتوبر کو حماس کی جانب سے حملہ کیا گیا، جو اس کا رسپانس آئے گا اسرائیل کی جانب سے، یا جو رسپانس آ رہا ہے، وہ کیلکولیشن بھی کی تھی حماس نے کہ اتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا یا معصوم جی فلسطینیوں؟ بالکل میں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ 6 اکتوبر کو جو آپریشن لانچ ہوا ہے، دیکھیں وہ ظاہر ہے انہوں نے بڑی کیلکولیٹڈ کارروائی کی. آپ دیکھیں کہ 4 گھنٹے کا آپریشن ہے، 7 شہروں کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر 40 سے زیادہ اسرائیلی فوجی، جس میں بریگیڈیئر، کرنل، میجر، یہ والے رینک کے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے. یہ جنگ کی حکمت عملی ہے. انہوں نے تمام اپنے چیزوں کو میچور کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اسرائیل اس کے جواب میں یقیناً وہ اس پہ وہ غزہ پہ حملہ کرے گا. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ حملہ نہ بھی ہوتا، اگر یہ رسپانس جو جو فلسطینی مزاحمت نے کیا ہے یہ نہ بھی ہوتا، تو بھی جو انٹیلیجنس جو اطلاعات ہیں وہ یہ تھی کہ اسرائیل غزہ پہ اتنا ہی بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا، بلکہ اس سے بھی سفاکانہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا. تو کیا اگر یہ نہ کرتے جواب میں، تو کیا اسرائیل چھوڑ دیتا؟ کیا اسرائیل نے 75، ہمارا سوال بھی یہی ہے ان لوگوں سے جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کہ ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ بتائیے کہ 75 ایئرس کے اندر کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا؟ کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کو کوئی آزاد کر دیا، یا ان کو قتل کرنا بند کر دیا، یا خواتین کی بے حرمتی کرنا بند کر دی، یا مسجد اقصی کا تقدس پامال کرنا بند کر دیا؟ کیا جیلوں میں قیدی بھوک ہڑتال سے مرنا بند ہو گئے ہمارے فلسطینی؟ کون سا ظلم ہے جو ہم بیان کریں؟ یعنی کیا یہ سب نہیں ہوتا رہا 75 سال میں، کہ اگر آج یہ فلسطینی مزاحمت اپنے دفاع کے لیے، اپنے حق کے لیے یہ کام نہ کرتی تو شاید یہ کام نہ ہوتا؟ نہیں، وہ پھر بھی ہونا تھا. یہ فلسطینی ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے وہ اس ظلم اور جبر کا نشانہ ہے. اور یہ جانتے ہیں وہ یہ بات کہ یہ کوئی مطلب حماس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاد اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. اور فلسطینیوں کے مسئلے سے بڑھ کر جو کام وہ کر رہے ہیں، یہ امت اسلامی کو کرنا چاہیے تھا، یہ عرب حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، جو اسرائیل سے تعلقات بنا رہے تھے، جو اسرائیل سے دوستیاں کر رہے تھے، سفارتکاری کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے. یہ کام ان کا کرنے کا تھا. جب انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اسپیس دیا، تو یقیناً انہوں نے کرنا ہے جو نہتے ہیں. انہوں نے تو اپنی ناموس بچانی ہے، انہوں نے تو اپنی عزت بچانی ہے، انہوں نے تو اپنے گھروں کو بچانا ہے، انہوں نے تو اپنے عوام کی آزادی لینی ہے، اپنے علاقوں کو آزاد کرنا ہے. تو یہ اگر کام اگر یہ ہمارے حکمران کر لیتے تو ان نوجوانوں کو یہ زحمت نہ کرنا پڑتی. جب انہوں نے اس میں کوتاہی کی، جب انہوں نے خیانت کی، بلکہ تو پھر خیانت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آپ کو وہ جو ایک محاورہ بھی ہے، بے تنگ آمد جنگ آمد. تو پھر یہ وہی ہے کہ جب آپ نے ان کو کمپریس کر دیا، ہر طرف سے جکڑ لیا، وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، سانس بھی نہیں آپ ڈاکٹر لینے صاحب دیتے ان خالد کو. قدومی صاحب ترجمان ہیں حماس، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حماس کی زیر حراست میں اس وقت کتنے اسرائیلی فوجی ہیں، اور کیا اسرائیلی فوجی تنصیبات بھی حماس کے قبضے میں ہیں اس وقت؟ اتنا نہیں ہے. بات کو کیسا ہوا ہے، یہ ایک گولڈن اپورچونٹی اور ایک ہسٹوریکل ٹائم ہے جس میں امت کے لیے ایک بہت ہی عزت اور بہت اچیومنٹ ہو گیا کہ ہمارا مجاہدین حماس میں اور عز الدین القسام کے بریگیڈ میں اس درند مجرم جلاد رجیم زائنسٹ اینٹیٹی کو سامنا کرنے کا کامیاب ہوا ہے. اور ان کے سولجرز اسپوکس پرسن کے مطابق، ہمارا ابو عبیدہ صاحب القسام کے اسپوکس مین کے مطابق، ایک خوشخبری ہے ہمارا پریزنرز کے لیے. پہلے ہمارے پاس 4 اسرائیلی سولجرز تھے، اب ہمارے پاس 100 سے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس اسرائیلی سولجرز ہیں جو ہم اپنا قیدیوں کو، اپنے پریزنرز، اپنا ہیروز کو رہا کرنا کا، آزادی کرنا کا دن قریب کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسرائیلی فوجی تنصیبات بھی ہے آپ کے قبضے میں؟ دوبارہ فرمائیے. سر، اس وقت اسرائیل کا آپ نے جس طرح سے بتایا کہ پہلے 4 فوجی آپ کی حراست میں تھے، اب 100 فوجی آپ کی حراست میں ہیں، تو اسرائیل کی فوجی تنصیبات یا ویپنز اور جس طرح سے وہ حملہ کرتے رہے ہیں فلسطین پر، آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں، جنگی ساز و سامان اسرائیل کا؟
ہاں دیکھیں اسرائیلی ایمبیسیڈر جو یونائٹڈ نیشن میں ہے اردن، انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ کم از کم 100 سے لے کر 150 اسرائیلی سولجرز ہیں تحریک مزاحمت کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ ہے کہ آرٹلریز ٹینکس کو ہم نے کہ اپنے عہدے میں لیے تھے. اس کے علاوہ ہے کہ کافی سیکیورٹی سیٹ اپس ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ وہ ابھی تک اس کے اوپر اعلان نہیں کیا ہے ہمارا تحریک مزاحمت. اس کے علاوہ ہے کہ بہت کامیابی ہے کہ ایک کوالٹی ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے. یعنی ابھی ان اسرا میں سے ہے ایک جنرل ہے جو نحوم اوز اور غزہ ڈویژن کا چیئرمین ہے، وہ بھی تحریک مزاحمت کے ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے ان ہلاک ہونے والے کے سولجرز میں سے ہے کہ ایک وائس کور کمانڈر ہے نمبر بریگیڈ نمبر 300 ہے، ان میں سے شامل ہے. چیئرمین آف سیٹلمنٹ کاؤنسل ہے، وہ بھی ہلاکت میں پہنچا ہوا، وہ بھی تحریک مزاحمت کے ہاتھوں میں ہے. اور ابھی اس نئے سٹیج ہمارا جنگ میں شروع ہو گیا طوفان الاقصی ہے، جو لانگ رینج راکٹس کا جو پہلے ہمارے کے مقاومت اور ہمارے تحریک مزاحمت اس کو یوز کرتے ہیں. ابھی آپ بتاتا چلو ہرزیلیا میں، تل ابیب میں، کفار شمرہاؤ میں، جلیلون میں، ہاشرون میں، ہیرکون میں، ساری یہ سیٹلمنٹس کے نام ہے. اور ہمارا مقبوض علاقے جو اسرائیلی اس کے آئیڈینٹی کو چینج کرنے کا کوشش کیا، وہ ہم نے اس کو ہدف قرار دے دیا تھا اور وہ تحریک مزاحمت کے راکٹس کا نشانہ بن گیا تھا، تاکہ اس دشمن کو سبق سکھانا ہے کہ اگر ہمارا ایک لیجیٹمیٹ رائٹس کو اور ہمارا مقدسات اور ہولی شرائنز کو آزاد نہیں کیا، لیجیٹمیٹ رائٹس کو واپس نہیں دینا ہے، تو ہم اپنا اور مزید جدوجہد جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ابھی چونکہ سعودی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بات چل رہی تھی، کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ فلسطین کے صدر بھی اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس پہ آپ کا موقف بہت اہم ہے، وہ بھی آپ شیئر کیجئے ہمارے ٹیلی ویژن پر. 6 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اچانک راکٹس جو داغے گئے اسرائیل پر اور اٹیک کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 6 اکتوبر کو کیا وجہ اس کی بنی؟ آپ یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیجن تھا کہ اس کے بعد ہمیں یہ رسپانس بھی آئے گا اسرائیل کی جانب سے اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ یقینی طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ دو باتیں ہیں. ایک تو عجیب بات ہے کہ اچانک کہتے ہوئے، چونکہ کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی ان کو پتا چلا، 7 اکتوبر کو پتا چلا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا فلسطینی اسرائیلی کے خلاف کچھ جدوجہد کر رہے ہیں. مجھے عجیب لگتا ہے کہ 75 سال کے بعد ہم آکیوپیشن کے اندر ہمارا بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارا گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، ہمارا شرائنز کو بے حرمتی کرتے ہیں، مسجدوں کا، چرچوں کا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کسی ہوش میں نہیں ہے کہ یہ انٹروین کرے اور اسرائیلیوں کو سمجھائے، اسرائیلیوں کو دبائے. ابھی جب ہمارے مجاہدین ڈیفنسو سٹیٹ میں اپنے حق کو واپس لانا کا کوشش کر رہے تھے، دنیا کو آگاہ ہو گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ فلسطین ہوگا. یہ پہلے بات. دوسری بات ہے کہ میرا خیال کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ ایکوریٹ نیوز نہیں ہے. فلسطینین لیڈرشپ حماس ہو یا جو مرضی ہو ابھی مشترکہ طور پہ ہے، ایک ہی سٹانس ہے. ابھی کوئی نارملائزیشن کرنے والی بات ہے ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے. جو فورن منسٹر آف سعودی عربیہ کو یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ وہاں کا اسرائیل کا دورہ کرنا، اس کو بھی کینسل کر دیا. فورن منسٹری آف سعودی عربیہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے کافی ایڈوانس ہے اور اسرائیلیوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ذمہ داری اس قتل عام کو ذمہ داری اسرائیلی کی طرف سے لگاتے ہیں. آفیشیل سٹینس ہمارا دنیای عالم اسلام میں ایران کا دیکھے، انڈونیشیا کا دیکھے، ملیشیا کا دیکھے، قطر کو دیکھے، یہ پیراڈائم شفٹ ہے بھائی. یہ ایک پولیٹیکل شفٹ ان پوزیشن آف دی آفیشیل سٹینس. عواموں کو تو ہمیں بتائے کہ
ہمارا جتنے بھی عوام ہے، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، عرب سعودی عربیہ میں ہو، ترکی میں ہو، جدھر مرضی ہو وہ ہمارے ساتھ ہے. مگر ابھی جو شفٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کی کرائمز ہے اور ان کی بربریت جو ہے نا وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے. نہ وہ کسی کا اقوام متحدہ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ کوئی قراردادوں کو تسلیم رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کتنے دفعہ امریکہ نے ویٹو کو استفادہ کیا. They used the veto right for more than 45 times against rules and regulations, against decrees. کچھ ڈکریز یونائٹڈ نیشن اسرائیل کے خلاف انہوں نے لے لیا ہے، لیکن دانت کے بغیر، اس کی پاور کے بغیر انہوں نے یہ کوشش کیا تھا کہ امریکہ نے ہر چیز کو تعطیل کرنا ہے تاکہ اسرائیل کو اس اللیگل بیبی کو فیور کرنا ہے. لذا میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس دو راستہ کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں. ایک راستہ میں نے عرض کیا تھا ڈپلومیٹک منوورز ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہوش میں آ جائے اور اس طرح اسرائیل کو پریشرائز کرے اور اس بربریت کو روکنے کا، کیونکہ ہمارے عوام اور مزید کو تحمل نہیں کر سکیں گے. دوسرا راستہ ہے جو تاریخی نقطہ نظر سے ہر عوام تاریخ میں جو آزادی کی تلاش میں، جو عزت کی تلاش میں انہوں نے کیا ہے، وہ قربانیوں کے راستہ ہے، اسٹیڈفاسٹنس کے راستہ ہے. مگر یہ بھی بتاتا چلوں ابھی صرف اور صرف قربانی نہیں دیں گے، ہم کامیابی بھی حاصل کریں گے، آزادی بھی حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ایران کے سپریم لیڈر کا تو یہ بیان سامنے آیا، علل اعلان انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے صہیونی ریاست پر ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں. پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ ملتا جلتا تھا کہ جو ہم مسئلہ کشمیر کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ترکی، سعودیہ، تمام مسلم ممالک تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے جو مظالم کیے جا رہے ہیں فلسطینی نہتے فلسطینیوں پر، تمام مسلمان یک زبان ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یک زبان ہے اسی طرح سے خوفزدہ بھی ہیں اسرائیلی بہن بھائیوں کے، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور بڑی ڈسٹربنگ یہ تمام تر امیجز ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ راکٹس اگر داغے جا رہے ہیں مسلمان آبادیوں پر اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اگر اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے سیز فائر ہوگا، کیا مطالبات آپ کے ہیں، کس طرح سے اب اسرائیل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور تمام دونوں فریقین جو ہیں اس جنگ کی صورتحال سے فوری طور پر کیسے نکلا جا سکتا ہے مزید نقصان سے پہلے؟ دیکھیں نقصان کے بارے میں آپ نے جو فرمایا تھا بالکل بجائے ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں یہ قربانیاں ہے کہ تو یہ صرف فلسطینی عوام نہیں دے رہے، یہ جتنا بھی نیشن دنیا میں تاریخی نقطہ نظر سے اس قربانیوں کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کل کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آ کر اس اسرائیل کو وہاں سے نکالیں، اس آکوپیشن کو ختم کریں. دیکھیں ضلالت اور سلیوری اور غلامی کا زندگی ہے، ہم اس کو مزید ایکسپٹ نہیں کر سکیں گے. ہمارا عوام آج ہمارے تحریک مزاحمت کا ساتھ ہے، بورڈرز کھلا ہے، بجائے کہ ہمارا غزے کے عوام وہاں سے نکل کے بھاگ جانا، وہ ان کی فیملیز جو غزے سے باہر واپس آنے کا کوشش کر رہے تاکہ وہ ہمارا اس راہ میں، اس کارواں میں شریک ہو جائے. یہ ہمارا عوام کا قربانیاں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بچوں کو خون ریزی ہے یا ان کے خون بہانا کا ہمیں بالکل دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بچے ہمارے عزیز ہیں. مگر یہ ہمارے بچے کا آج سلوگن ہے، آپ جا کر عوام سے پوچھ لے، اپنا رپورٹرز کو بھی وہاں بھیجے اور ہمارے فلسطینی بھائی اور بہنوں سے پوچھے، وہ سب کہتا ہے فداء للاقصی، الاقصی کے قربانیوں کے لیے ہم تیار ہیں، آزادی کے لیے ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں. میں یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے، میری امید ہے ہمارے حکمرانوں سے، ہمارے عوام سے کہ امیدیں بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ آج تک ہمارے عوام، فلسطینی عوام، مسلم عوام ہر جگہ سے ہمارا امید بے اترا ہوا بلکہ زیادہ دے دیا ہے. لیکن ہمارا امید ہے ان حکمرانوں سے کہ اس گولڈن اپورچونٹی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل عرب لیگ کی اجلاس میں یا پرسوں OIC کے اجلاس میں امریکہ کی دباؤ میں آ جائے.
اس قربانیوں کو روکنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے, عزت اور سربلندی کا راستہ کو شورتن کرنے کا کوشش کرنا ہے, اور اس کو کم کرنے کا ایک واحد راستہ ہے ہمارا مسلم امہ متحد ہو کر فلسطینیوں کا ساتھ دے دے. ہم نے ڈیسائیڈ لے لیا, اب پیچھے مڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب, جی. جس طرح سے حماس کے ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ مسلم امت پر, مسلم دنیا پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فرنٹ فٹ پر آئیں, اسلامی ممالک کس طرح سے اپنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے جنگ کی؟ جناب, میں پہلے بھی اس بات کا اعادہ کر چکا ہوں کہ یہ جو گولڈن اپورچونٹی ہے, اس پر تمام مسلم عرب اور تمام اسلام کے نام پر جو ریاستیں حکومتیں ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے, فلسطینیوں کی پشتیبانی کرنی چاہیے, ان کی حمایت کرنی چاہیے, ایک فلسطین فنڈ قائم کرنا چاہیے, میڈیکل ٹیمیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجنی چاہیے, اور جہاں تک ضرورت ہو ان فلسطینی مجاہدوں کی پشتیبانی کر کے ان کی جو ممکنہ مدد ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے. جہاں تک دیکھیں, آپ نے بات کی تھی ابھی ایک سوال کے دوران, ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ہمیں افتخار ہے کہ ہم پاکستان ہیں. ہمارا قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جنہوں نے فلسطین پر قبضے کی تحریک کے وقت ہی اس سازش کو انہوں نے آشکار کیا. انہوں نے بتایا بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ یہ غاصب صہیونیوں کی ریاست جو بننے جا رہی ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ہمارے وزیر اعظم نگراں صاحب وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا, جو بیان دیا, وہ بہت ہی ایک مشکوک قسم کا ٹویٹ تھا. اس میں تو ایسا جھلک رہا تھا کہ اسرائیل کے لیے ہمدردی زیادہ ہے اور فلسطینی گناہگار ہیں. اور اس بات کو نہ صرف میں نے فیل کیا بلکہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب اور دیگر سینئر پولیٹیشین نے مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس موقع پر ایک ٹھوس موقف دینا چاہیے تھا, کہ ہمیں کھل کر کہنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے پشتیبان ہیں, یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو فریضہ ہے اس وقت عواموں کا, کہ صحیح بات کریں, ان کے خلاف ہونے والی غلط باتوں کا مقابلہ کریں, اس کو کاؤنٹر کریں, اور صحیح معلومات کی بات کریں, درست بات کریں, اور جہاں تک ممکن ہو آگے بڑھ کر ان کی مدد کے لیے دامے درہمے سخنے جو کام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. بطور فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان ہم اس پر ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں, ہماری بہت ساری سیاسی اور مذہبی قیادت کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے, اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم بہت جلد اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کوئی ایک ایسا اقدام کریں جو ان کے اس کام کے اندر ان کو تقویت دے, ان کو مزید ان کا حوصلہ بڑھائے. ٹھیک ہے خالد قدومی صاحب, اب سر آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ اگر سیز فائر کی طرف معاملات جاتے ہیں تو کن شرائط پر جائیں گے؟ ابھی فی الحال کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, نہ ہی کہ کوئی ایسے پروسیس ہے. ابھی ہم نے کہ فیلڈ میں ہے اور اب تک ہے تو کوئی ایسے پروسیس نہیں چلا. جی, اپنا صابر ابو مریم صاحب اور خالد قدومی صاحب ترجمان حماس ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ناظرین, مختصر لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے حماس کے ترجمان کی, اور صابر ابو مریم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اس وقت بڑا سوال یہ ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے مشرق وسطیٰ میں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلسطین کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گا, غزہ کا علاقہ مسلمان خالی کر دیں, یہاں پر وہاں فوجی آپریشن ہوگا. تو یہ تمام تر جو اطلاعات ہمیں غزہ سے موصول ہو رہی ہیں وہ تو انتہائی خوفناک ہیں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے چند روز میں مشرق وسطیٰ کا اور فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا. یہ ایک بڑا سوال ہے. حماس کے ترجمان کی آپ گفتگو سن رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور کسی بھی طور ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم مکمل طور پر فتح یاب نہیں ہو جاتے. ہمارے ساتھ ماہر عالمی امور محمد علی صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی جاری ہے اور جو آپریشن شروع ہوا حماس کی جانب سے, اور اب حماس کی طرف سے بھی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے, اسرائیل کی طرف سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے, سر آنے والے دن کیا بتاتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں بہت غور سن رہا تھا, آپ کا بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے. دیکھیں, میں ایک کانٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے نا وہ 4 یوں سمجھیں کہ بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہے آن دس ایشو. ٹھیک ہے,
ایک وہ لوگ ہیں مسلم امہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا اسٹریٹ سینٹیمنٹ جو ہے، پبلک سینٹیمنٹ، پبلک سمپتھی، ان کی جو خواہشات ہیں وہ بالکل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹو ہے۔ دوسرا، لیکن جو مسلم ممالک کے وہ ریاستیں جو کہ مغربی طاقتوں کے قریبی حلیف اور اتحادی ہیں اور ان کے اوپر اکنامکلی اور سیکیورٹی وائز ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ تو کھڑی ہوتی ہیں اور تشویش کا اظہار بھی کرتی ہیں اور کنڈیم بھی کرتی ہیں اسرائیل کو، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی اکنامک اور ملٹری سپورٹ دینا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھتی ہیں۔ لیٹس می بی ویری فرینک ود اٹ۔ تیسرا گروپ ہے جو کہ مغربی طاقتوں کا ہے، جو کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کی پوزیشن جو سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دیکھیں ان سے کسی قسم کی توقع کرنا کہ وہ جنگ بندی میں کوئی کردار ادا کرے گی انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر حقیقت پسندانہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تو نہ صرف سفارتی اعتبار سے بلکہ دفاعی اعتبار سے ہر ممکن کیل کانٹے سے لیس کر رہی ہیں، اور وہ امیونیشن اور پریسیشن گائیڈڈ بامز پرووائڈ کر رہی ہیں اسرائیلی ایئر فورس کو، جو کہ غزہ کی بستی میں نہتے لوگوں پہ برسائے جاتے ہیں۔ تو اگر ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کرے گی تو یہ انتہائی معصومانہ اور غیر حقیقت پسندانہ خواہش ہے۔ اب چوتھا گروپ جو ہے جس سے آپ کو کوئی تھوڑی سی امید ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کرے گا، وہ روس اور چین ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکن جو قرارداد ہے سیکورٹی کاؤنسل میں کہ جس میں حماس کو کنڈیم کیا جائے، اس کو اپوز کیا تھا، اسی لیے سیکورٹی کاؤنسل کا ایک کنسنسس ڈاکومنٹ سامنے نہیں آ سکا۔ اچھا، لیکن اب میں ایک اور تکلیف دہ حقیقت کی طرف اشارہ دوں گا کہ روس کا بھی مفاد یہ ہے کہ یہ جنگ چلے لمبی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود چونکہ یوکرین کی وار میں پھنسا ہوا ہے اور پوری مغربی طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ اس کو وہاں پھنسایا رکھیں، اس کو ڈرین کریں، اس کو امبیرس کریں، اس کو ویکن کریں، تو اس کو یہ جنگ نظر آتی ہے روس کو ایک ڈسٹریکشن کے لیے ویسٹرن پاور، اٹینشن اور ملٹری سپلائیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر جو پریشر ہے یوکرین میں وہ کم ہو، تاکہ جو مغربی طاقتوں کی توجہ ہے وہ مشرق وسطی کی طرف مبذول ہو اور یورپ میں دوبارہ یوکرین کے علاقوں کو ری گین کرنے میں زیادہ بہتر مواقع میسر آ سکے روس کو۔ ٹھیک ہے صابر ابو مریم صاحب سے میں یہاں پر ایک سوال لینا چاہوں گا، پھر میں محمد علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، آپ جس طرح سے محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ مغربی قوتوں سے توقع لگانا یہ ایک احمقانہ یا ایک معصومانہ اپروچ ہو سکتی ہے، وہ تو مزید اس پر جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام اس وقت کر رہے ہیں، تو سر یہ جنگ بندی کس طرح ہوگی؟ کیا مسلم ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیشن کا کردار اس میں ادا کریں؟ پھر جنگ بندی کا جو سوال ہے وہ تو اس وقت ہوگا کہ جب فلسطینی فیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ رضامند ہو اور وہ اس پر کہے کہ ٹھیک ہے جنگ، اور ابھی کوئی اس طرح کی بات سامنے ہے نہیں، نہ ویسٹ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے، نہ فلسطینیوں کی طرف سے ہے، اور نہ ہی مسلم امہ کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اتنے کوئی وہ ہیں کہ مطلب ہری ہیں کہ وہ چاہیں کہ فوری جا کے وہاں پہ کوئی جنگ بندی کروائیں یا کوئی کریں، اور جنگ بندی ہوگی بھی تو ظاہر ہے اس پر کوئی کسی اصول پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی، میں نے کہا نا کہ ایک دن کا تو کام نہیں ہوا ہے، کہ اچانک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دن میں جھگڑا ہوا اور اتنی بڑی بات ہو گئی، یہ ایک 100 سالہ تاریخ ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جتنا آکوپیشن ہوا ہے، جتنے مسائل ہوئے ہیں، جتنی مصیبتیں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ فوری طور پہ اس کو کچھ وہ کر لیا جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسرائیل ہٹے، اسرائیل پیچھے چلا جائے، یہ سارے مقبوضہ علاقوں کو خالی کرے، اور اگر کسی کو اسرائیل بنانا ہے تو بھائی لے جائے اپنے کسی جزیرے میں، کہیں پر بھی دنیا میں بنا لے۔ کون سے سر علاقے شامل ہیں؟ دیکھیں سارے مقبوضہ علاقے، ہم پورے فلسطین کی بات کرتے ہیں، پورا فلسطین مقبوضہ ہے، جو مغربی کنارہ ہے، جو سارا یہاں پر جو غزہ ہے، یہ سارا یہ مقبوضہ ہے، وہ غزہ کو محصور کیا ہوا ہے آپ نے، وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، وہاں پہ سارا کچھ یہ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے اس وقت جو فلسطینی جو گروہ ہیں، جو فلسطینی مزاحمت ہے، جو تنظیمیں ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کا یہ جو خواہش ہے وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کو واپسی کی بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جنگ میں لوگ اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگ نہیں رہے بلکہ رائٹ آف ریٹرن کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائٹ آف ریٹرن کدھر ہے، ہمیں جو گھروں سے آپ نے جبری نکالا ہوا ہے کئی سالوں سے، ہم واپس آ رہے ہیں، وہ فلسطین کی سرحدوں پہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں فلسطینیوں کی خواہش کو، فلسطینیوں کی امنگوں کو، ان کی جو وش ہے، جو ان کی جو اصول ہیں، اس کو مد نظر رکھے بغیر جو بھی فیصلہ ہوگا
मैं समझता हूं कि वो देर पा नहीं होगा, वो किसी सूरत भी काबिल अमल वो नहीं हो सकता। और ये जहां तक वेस्ट की बात है, अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, ये सारे तो देखें डबल स्टैंडर्ड है इनके पास। क्या इनको 70 साल 75 साल से फलस्तीन में होने वाला जुल्म वो नजर नहीं आता? ये जब इसराइल के साथ थोड़ा सा मसला हुआ तो इन्होंने फौरन जो है, इनको तकलीफ हो गई, सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया और ये सारा कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा इनका डबल स्टैंडर्ड है, ये तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। ये तो कोई इनके पास कोई जिसको कहना चाहिए कोई एथिक्स नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, कोई इनके पास कोई ऐसी जिसको कहना चाहिए सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि ये कहीं पे ये अपना मुंह दिखा सकें। तो ये खुद इस कजिए के मुजरिम है। फलस्तीन के कजिए का मुजरिम कौन है बिलाखिर? अगर तारीख को देख लें तो बरतानिया और अमेरिका और फ्रांस के अलावा कौन है? यही लोग हैं सारे मुजरिम। तो जब ये मुजरिम है तो वो मुजरिमों से इंसाफ और अदालत की तवक्को रखना ये बहुत बड़ी अहमकाना ख्वाहिश है जो कोई भी नहीं रखता है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि फलस्तीन का जो फैसला है वो फलस्तीनियों की आवाम ने करना है, फलस्तीनियों के बीच से होना है, और फलस्तीन फलस्तीनियों का वतन है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये सारे आप सऊनियों को खत्म कर दें, कत्ल कर दें, मार दें, लेकिन हमारा जो राइट है जो फलस्तीनी भाइयों का वो उनको मिलना चाहिए, वो उनको वापस होना चाहिए, जो उनका घर है वो होना चाहिए। और 1948 में पैलेस्टीनियन अरब वहां पे रहते थे, ठीक है ना, ज्यूज पैलेस्टीनियन है, क्रिश्चियन पैलेस्टीनियन, मुस्लिम पैलेस्टीनियन, द्रूज पैलेस्टीनियन, ये सारे रहते थे। ये जब आपने गासिब एक रियासत बना दी, उसने आकर सबको कत्ल करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, उसने मसाइल क्रिएट किए, उसने जंगें लगाना शुरू कर दी, फिर उसने हालिया दिनों में दाइश बना दी, पूरे खित्ते को उसने, पूरी दुनिया के अमन को तबाह कर दिया। तो आज अगर हम कहें कि नहीं जी ये उनके साथ ऐसा नहीं, तो ये उनको उसी स्टेटस पे जाना होगा। जो जिसकी जगह है वो अपनी जगह पे जाए, जो फलस्तीनियों की जगह है फलस्तीनी अपनी जगह पे आए, जो इन सहूनी आबादकारों की, कॉलोनियल्स की जो जगह है वो अपनी जगह पे जाए, तो ही ये मसला किसी सूरत में पायदार अमन की तरफ आगे बढ़ेगा। अदरवाइज फिलवक्ती तो कोई काम हो सकता है लेकिन पायदार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, मैं आपका सर रुख करूंगा, आप सर अब इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस तनाज़े का? जिस तरह से गुफ्तगू डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब भी कर रहे थे, हमास के तर्जुमान भी प्रोग्राम में कर रहे थे, आपको लगता है कि अब जीत के जिस तरह से वो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, और यकीनी तौर पर आपने भी फरमाया कि मुसलमान ममालिक तो फ़लस्तीन के साथ ही हैं, लेकिन इस जंग का नतीजा क्या निकलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं पता आपके पास कितना वक्त है, मैं इंतहाई मुख्तसरन आपको दोनों साइड्स बता देता हूँ जी। देखें, तीन पहलू हैं, सिफारती, सियासी और दिफाई। पहली बात यह है कि फलस्तीन ने पिछले 4 दिन में क्या हासिल किया है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बताता हूँ, 4 चीजें वो हासिल कर चुके हैं। सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट है वो ये है कि मसले फ़लस्तीन जो कि दब गया था यूक्रेन वॉर के बाद नीचे, अब वो दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रहा है। तो अब ये अगेन रिवाइव हो गया है आलमी बरादरी के सामने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक अहम तरीन मसले के तौर पे। तो ये एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। दूसरी बात यह है कि जो अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि जो अरब स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सेंसिटिव हैं उस पब्लिक और स्ट्रीट सेंटिमेंट की बिना पे। अब उनके लिए अवामी सतह पे खुशगवार इसराइल के साथ पब्लिकली ताल्लुकात कायम करना और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन अब शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पर आसान नहीं होगा। ये आगे, क्योंकि फ़लस्तीनियों को सबसे ज्यादा तशवीश थी, जिस तरह उन्होंने कहा भी कि अगर ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं अरबों और इसराइल के ताल्लुकात, तो उनका मामला तो हमेशा के लिए दब जाएगा। तो ये भी उनकी एक अचीवमेंट है। और तीसरी अचीवमेंट ये है कि देखें, अगर तमाम अरब ममालिक और इसराइल एक लार्जर इस खत्ते का एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बना लेते हैं, तो फिर रूस, चीन वगैरह इस खत्ते में आइसोलेट हो जाते। तो अब जब चीन और रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी करारदाद कि हमास को कंडेम किया जाए एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपोज किया है, तो इससे ये साबित होता है कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी जियोपॉलिटिक्स में रूस और चीन अपना किरदार भी अदा करना चाहते हैं और एक बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि जो इनविंसिबिलिटी की मिथ थी इसराइल की, वो भी हमास ने ब्रीच और ब्रेक कर दी है। अलबत्ता अब दूसरी साइड पे क्विकली मैं ये कह देता हूं, लेकिन इन चारों अचीवमेंट्स की फलस्तीनी कौम को अगले आने वाले दिनों और हफ्तों में बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक तरफ अमेरिकी बहरी बेड़ा वहां पे मौजूद है गजा की पट्टी के पास मेडिटेरेनियन सी में, टू इंश्योर कि कोई सपोर्ट कहीं से ना आए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई
ریاست جو ہے اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ریونج آپریشن غزہ کے اندر نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی آف انفلکٹنگ پین اسرائیل کے پاس ہے، ان کے وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جنگ تو شروع کی ہے حماس نے، لیکن اس کو ختم اسرائیل کرے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت روکنا نہ چاہتی ہے نہ روک سکتی ہے. تو جو اچیومنٹس انہوں نے قربانیاں دے کے فلسطینیوں نے اپنے گھر تباہ کروا کے اپنا خون جو ہے قربان کر کے دنیا کے سامنے اپنی حالت بتائی ہے، اپنی مجبوری اور فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے، اس کی قیمت اگلے ہفتوں میں بہت بھاری ادا کرنی پڑے گی ان کو. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ایک شعر ہے جو کہ تمام بات کو سمرائز کر دیتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں، ہمارا دکھ درد ان کے ساتھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ دنیا کا ہسٹوریکل سب سے بڑا لیسن ہے کہ ویک چاہے کتنا بھی جسٹ اور فیئر کیوں نہ ہو، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی آزادی کا خود دفاع کرنے کے قابل نہ ہو. اور یہ لیسن ہے ہسٹری کا پاکستان جیسی ریاست کے لیے کہ ہماری جو ایٹمی طاقت ہے اس کو دنیا کیوں پریشان اور تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ صلاحیت ہے. ہماری جو افواج ہیں وہ ہماری سلامتی کی گارنٹی ہیں. اسی لیے ہمارے ملک کے اندر بھی سول ملٹری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں غلط فہمیاں تو سر پیدا اگر کرنے کی سارے کوشش، یہ اسلامی ہمارے لیے ممالک لیسن ہے. مل جائیں اس ایشو پر اور فلسطین کی حمایت کا اعلان کریں جس طرح سے ایران نے کیا ہے، تو کچھ سپورٹ مل سکتی ہے انہیں؟ دیکھیے ان کے چونکہ ہونا تو یہی چاہیے، عوامی خواہشات توقعات یہی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ ان تمام ممالک کی خارجہ پالیسیز ان کے ذاتی مفادات پر مبنی ہیں، جو کہ ڈفرینٹلی دیکھیں جو ممالک اکنامکلی اور ملیٹریلی ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹرن پاورز پہ، وہ ان کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور محمد علی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ختم ہو گیا نیوز، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.